کسی زمانے میں ایک قصاب تھا۔ وہ رات کے وقت جا کر جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب وہ جانور ذبح کرتا تو اس کے کپڑوں پر خون لگ جاتا، مگر وہ گھر آ کر خون سے آلودہ کپڑے بدل لیا کرتا تھا۔ ایک رات جب وہ جانور ذبح کر کے واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک آدمی شور مچاتا ہوا آیا اور اس نے اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم سے خون بہہ رہا ہے اور قصاب حیران ہوا۔ اتنے میں اس آدمی کی جان نکل گئی۔ قصاب نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم میں ایک چھری تھی جو کسی نے اس کو مار دی تھی۔ اب جو قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا اور مرنے والے نے اندھیرے میں یہ سمجھا کہ قصاب نے مجھے قتل کیا ہے۔ اتنے میں وہ آدمی مر گیا اور لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو دیکھا اور جو شخص مر گیا تھا اس کو بھی دیکھ لیا اور قصاب کے کپڑوں پر جو خون لگا تھا وہ بھی دیکھا، اور لوگوں نے قصاب کو پکڑ لیا کہ تم نے اس آدمی کو قتل کیا ہے، اور قاضی کے پاس لے گئے۔ قصاب پر مقدمہ چلا تو قاضی نے مرنے والے شخص کو دیکھا اور لوگوں کی گواہی سنی اور قصاب پر قصاص کا حکم سنا دیا کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی اور اس آدمی کو پھانسی دی جائے گی۔ جب قصاب کو مجمع میں پھانسی کے لیے لایا گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور جو لانے والا پولیس افسر تھا اس نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے جرم پر شرمندگی ہو رہی ہے؟ تو اس قصاب نے کہا، ہاں شرمندگی تو ہو رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں۔ جس کے قتل کی مجھ کو سزا دی جا رہی ہے وہ کوئی اور ہے، میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس والے نے کہا، تمہاری کہانی کیا ہے؟ قصاب نے کہا، میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلاتا تھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا۔ دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک لوگوں کو پہنچاتا تھا۔ ایک دن ایک عورت اور اس کی بیٹی میری کشتی میں سوار ہوئی۔ میں نے لڑکی کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت تھی۔ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں نے لڑکی سے اشارے میں بات کی اور اس لڑکی نے بھی مجھ سے اشارے میں بات کی، یہاں تک کہ ہم دونوں میں ایک تعلق بن گیا۔ پھر لڑکی نے کہا، میں نکاح کے بغیر تمہارے پاس نہیں آ سکتی، لہٰذا تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے ماں باپ سے رشتے کی بات کرو۔ میں نے اس کے باپ سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی خوبصورت ہے، نیک ہے، تمہارے پاس نہ علم ہے نہ کوئی نیکی ہے، تم میں بہت خامیاں ہیں، لہٰذا میں اپنے بچی کا رشتہ تم سے نہیں کر سکتا۔ میں بہت مایوس ہوا اور اسی غم میں میرے 2 سال گزر گئے۔ ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا اور ایک عورت کشتی میں سوار ہوئی، اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی لڑکی تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کے پیار میں نے 2 سال غم میں گزار دیے۔ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نے کہا، دیکھو میں تم سے بات نہیں کر سکتی، میری شادی ہو گئی ہے، اب میرا خاوند بھی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کی امانت ہوں اور اس میں خیانت نہیں کر سکتی، تو مجھ سے بات نہ کرو۔ میں نے اس کو باتوں سے مائل کرنا چاہا مگر وہ بت بن کے بیٹھی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ میرے دل میں گناہ کا خیال آیا اور میں نے اس لڑکی سے کہا، میرے قریب آؤ، مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دو۔ اس نے کہا، تم اللہ سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتی، مگر میرے اوپر درندگی سوار تھی، میں نے اس کا بیٹا چھین لیا اور لڑکی کو کہا کہ اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں تمہارے بیٹے کو پانی میں پھینک دوں گا۔
اس لڑکی نے میری منت کی، ایسا نہ کرو۔ میں نے اس کے بچے کو پانی میں سر کی طرف سے ڈبویا، وہ پھر بھی نہ مانی۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا، لیکن میں نہ مانا۔ اسی دوران میں اس کا بچہ میرے ہاتھ سے مر گیا۔ اب وہ اکیلی ہو گئی۔ میں نے لڑکی کو کہا، اب بھی میری بات مان جاؤ۔ اس نے کہا، تم جو مرضی کر لو، میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں توڑ سکتی۔ میرے اوپر درندگی سوار تھی، لیکن میں ناکام ہو گیا۔ لیکن وہ لڑکی اپنے بچے کے لیے بہت روتی رہی۔ میں نے سوچا کہ باہر جا کر یہ مجھ پر بچے کے قتل کا مقدمہ کرے گی اور مجھے پھانسی لگ جائے گی، لہٰذا اس لڑکی کو بھی مار دوں۔ میں نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے لڑکی کو بھی مار کر پانی میں پھینک دیا۔ ڈر کے مارے میں نے کشتی کا کام چھوڑ دیا اور قصاب کا پیشہ اختیار کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آج 20 سال گزر جانے کے بعد ظاہر میں بے قصور ہوں۔ اس آدمی کو قتل میں نے نہیں کیا، مگر اس قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھانسی کے تختے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔